انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں محض سہولیات یا آرائش نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اندر گہری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ جب کوئی حقیقت اپنی اصل معنویت سے ہٹ کر صرف دکھاوے اور رسم کا روپ دھار لے تو اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کو بھی ایک عظیم مقصد کے ساتھ انسان کو عطا فرمایا، مگر انسان نے اس کو محض زینت سمجھا، اس کی اصل حقیقت کو فراموش کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اعراف آیت نمبر 26۔ ناظرین، اب قصہ آدم و حوا کے ایک خاص پہلو کی طرف توجہ دلا کر اہل عرب کے سامنے ان کی اپنی زندگی میں شیطانی اغوا کے ایک نمایاں اثر کی نشاندہی فرمائی گئی ہے۔ یہ لوگ لباس کو صرف زینت اور موسمی اثرات سے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن اس کی سب سے پہلی بنیادی غرض یعنی ستر پوشی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی۔ دوسروں کے سامنے اپنے ستر کھول دینے میں انہیں کوئی شرم و حیا نہ تھی۔ برہنہ ہو کر عام منظر میں نہا لینا، راستے میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جانا، یا کپڑا کھل جائے تو پردہ نہ ہونے کی پرواہ نہ کرنا ان کے معمولات کا حصہ تھا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ان میں سے اکثر لوگ حج کے موقع پر کعبے کے گرد برہنہ طواف کرتے تھے، اور ان کی عورتیں تو اس معاملے میں مردوں سے بھی زیادہ بے حیائی دکھاتی تھیں۔ ان کی نگاہ میں یہ ایک نیک عمل تھا، بلکہ وہ اسے مذہبی فعل سمجھ کر انجام دیتے تھے۔ یہ روش صرف عربوں ہی تک محدود نہ تھی، بلکہ دنیا کی بیشتر قومیں اسی بے حیائی میں مبتلا رہیں اور آج تک ہیں۔ اسی لیے یہاں خطاب صرف اہل عرب کو نہیں، بلکہ پوری اولاد آدم کو کیا گیا ہے کہ دیکھو، یہ شیطانی اغوا کی ایک کھلی ہوئی علامت تمہاری زندگی میں موجود ہے۔ تم نے اپنے رب کی ہدایات اور رسولوں کی رہنمائی سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا ہے، اور اس نے تمہیں فطرت انسانی کے سیدھے راستے سے ہٹا کر اسی بے حیائی میں مبتلا کر دیا جس میں وہ تمہارے پہلے ماں باپ کو مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ غور تو کرو، حقیقت کھل جائے گی کہ رسولوں کی رہنمائی کے بغیر انسان اپنی فطرت کے ابتدائی تقاضوں کو نہ سمجھ سکتا تھا اور نہ ہی انہیں پورا کر سکتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ظاہری اور باطنی بے حیائی سے محفوظ فرما، ہمارے لباس کو ستر اور زینت کے ساتھ تقوی کا لباس بھی بنا دے، اور ہمیں شیطان کے فریب سے بچا، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔